أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله. سبحان الله. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر كبيرا. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. واحد القهار. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهو الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد سبحان الله كريم الله. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. بارك الله تعالى. لم يلد ولم يولد
صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرۂ مغفرت کی ابتدائی گھڑیوں کے ساتھ ایئر بائی QTV پر رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کی پاکیزہ نشست میں رحمت سحر میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی شان یکتائی. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ قدیم ہے، یعنی ازل سے از خود موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ مفرد بھی ہے، طاق بھی ہے، وتر بھی ہے. وہ بے مثل و بے مثال بھی ہے، وہ بے بدل بھی ہے، بے نظیر بھی ہے. وہ فرد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے اور ہمتا ہے. وہ ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے، ہر زاویے سے، ہر سمت سے، ہر جہت سے، ہر کنائے سے اور ہر پیرائے سے یکتا ہے. یعنی اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اپنے کمالات میں یکتا، اوصاف میں یکتا، قدرت میں یکتا، ربوبیت میں یکتا، الوہیت میں یکتا، خلاقی میں یکتا، رزاقی میں یکتا، اقوال میں یکتا، افعال میں یکتا، تقدیر میں یکتا، تدبیر میں یکتا، جمال میں یکتا، جلال میں یکتا، علم میں یکتا، حلم میں یکتا، سماعت میں یکتا، بصارت میں یکتا، ملک میں یکتا، ملک میں یکتا، نور میں یکتا، ظہور میں یکتا، اظہار میں یکتا، کردار میں یکتا، نگہبانی میں یکتا، خبرگیری میں یکتا، خصوصیات میں یکتا، عنایات میں یکتا، کرم میں یکتا اور نوازشات میں یکتا. بقول مفتی اعظم ہند، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے. لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ. مکرم ناظرین، آج کی پاکیزہ نشست میں اللہ رب العزت کی شان یکتائی پر گفتگو پیش کرنے کی ہم سعادت پائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں ان گرامی مرتبت لمحوں میں جو عشرۂ مغفرت کے آغاز کے ابتدا کے لمحے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب. آج ایک دفعہ پھر بڑی خوبصورتی سے اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی یکتائی کا تذکرہ کیا آیات بینات کی صورت میں. زینت القرہ، فخر القرہ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک دفعہ پھر بڑی خوبصورت تلاوت، بہت خوبصورت لہجوں کا استعمال. اللہ رب العزت آپ کی یہ حلاوت قائم رکھے. اللہم ربنا آمین. قاری صاحب کے ساتھ تشریف فرما. عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر، علماء کے استاذ، درس و تدریس، تعلیم و تعلم اور ملک و ملت کو حکمت کی تعلیم دینا ان کا فرض منصبی ہے. میری مراد مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک دفعہ پھر خیر مقدم اور ہماری شرف یابی کی عشرۂ رحمت سے عشرۂ مغفرت میں آج ہم قدم رکھتے ہیں. الحمدللہ. ہمارے ساتھ آج ایوان مدحت کی ایک بڑی معروف شخصیت تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت نے بلا مبالغہ اپنے قریب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کے صدقے انہیں شرق و غرب اور شمال و جنوب میں عزتوں سے نوازا ہے. عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول، بالخصوص ہمارے ملک کی جو یوتھ ہے ان کے بہت محبوب اور ہر دل عزیز ثناخوان رسول جناب قاری شاہد محمود قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب آپ کا بھی خیر مقدم QTV پر اور رحمت سحر کی اس پاکیزہ نشست میں. اور قاری صاحب کے ساتھ جو دو نوجوان تشریف فرما ہیں آج حضور کے ذکر کی نوکری پر، ان میں شامل ہیں محمد ذیشان قادری اور محمد شاہروز زاہد. آپ کا بھی خیر مقدم. آئیے حمد باری تعالیٰ سے قاری شاہد محمود صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نوکری کا، اپنی بندگی کا اظہار کریں. بہت کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا
دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی۔ اور شعر ہے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے ہار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی۔ زندہ باد قاری صاحب، سلامت رہیے۔ حمد باری تعالیٰ سے خوبصورت آغاز ہے ٹرانسمیشن کا، اور اس سے پہلے تلاوت کلام رحمان سے اشرائے مغفرت کی ان ابتدائی گھڑیوں میں رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، داتا کی نگری لاہور سے آج کی یہ نشست آپ لائیو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اشرائے مغفرت کا آغاز ہے، اشرائے رحمت کے بعد گفتگو کا ہمیں آغاز کرنا ہے، لیکن میں پہلے خیر مقدم کروں گا محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا۔ السلام علیکم، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان یکتائی آج ہمارا موضوع سخن ہے، شان خداوندی کا یہ تذکرہ ہم کرنے کی سعادت پائیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، اللہ رب العزت کی شان یکتائی کا تذکرہ خود اس نے کلام مجید فرقان حمید میں یا اس کے محبوب علیہ السلام نے اپنے حدیث نوری میں کیسے کیا ہے، یہیں سے آغاز فرمائیے گا۔
الحمد لولیہ والصلاة علی آلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید باری تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کمالات کے حوالے سے یہ بنیادی موضوع ہے بہت اور عشرہ مغفرت کے آغاز میں ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس کا کوئی ہم پلہ ہم سر نہیں ہے۔ وہ جو آپ نے اپنے خوبصورت انٹرو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کی جتنی جہات ذکر کی ہیں تفصیل کے ساتھ، جتنی ڈائمینشنز، وہ اس ایک جملے میں آ جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسماء اور صفات میں یکتا ہے۔ اللہ اکبر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسماء اور صفات کے اندر یکتا ہے، اور اسی اپنی یکتائی کا، اپنی وحدانیت کا، اپنی احدیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر جا بجا اتنے حسین پیرائے میں اور حکیمانہ انداز میں تذکرہ کیا ہے کہ جب اس کو آپ کھولیں اور پڑھیں تو ایمان کی کونپلیں کھل اٹھتی ہیں۔ ابھی تلاوت قاری صاحب نے کی اور ابھی جو قاری شاہد صاحب کلام پڑھ رہے تھے اسی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی اور الوہیت کا کس طرح خوبصورتی کے ساتھ ذکر ہے۔ سورہ اخلاص اس حوالے سے ایک بنیادی سورہ ہے جس کا دوسرا نام ہی سورہ توحید ہے، اور اس میں ایک لطف کی بات یہ ہے کہ اس یکتا نے اپنی یکتائی کا تذکرہ بھی مخلوق میں سے اس ہستی کی زبان سے کروایا ہے جو مخلوق میں یکتا ہے۔ اللہ اکبر، جو مخلوق میں، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا ایک مصرع اس کلام میں یہ ہے کہ کیا ہے جی، کہ اس یک نے تجھے یک بنایا، تو وہ خود بھی یکتا ہے، تو اس نے محبوب کو مخلوق میں سے اپنی عظمتوں میں، شانوں میں یکتا بنایا۔ تو اب فرمایا محبوب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، قل ہو اللہ، محبوب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ جو قل ہو اللہ احد، ہم کئی، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ توحید کے حوالے سے ہے، تو سورہ اخلاص ہر دفعہ اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یکتائی کا جو اعلان کیا ہے وہ بھی ایک فطرتی انداز میں کیا ہے۔ کل محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ محبوب ہے اور ایک ہے، تو اب یہ فطرتی بات ہے، نیچرل بات ہے کہ کائنات کا خالق، مالک، رازق، معبود ایک ہی ہونا چاہیے۔ کسی چھوٹے سے سسٹم کے اندر اگر پاور ایک سے زیادہ بندوں کے پاس آ جائے تو وہاں نظام بگڑ جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے کائنات کے نظام کے اندر اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان کے نظام میں اللہ کے سوا کوئی اور پاور ہوتی تو یہ نظام کائنات فساد کا شکار ہو جاتا۔ یہ سموتھلی چل رہا ہے تو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ پاور صرف اسی کے پاس ہے جو کائنات کی سپر پاور ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ہمیشہ کی طرح بڑا خوبصورت آغاز مفتی صاحب نے ہمیں فراہم کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی میں اضافہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت کی یکتائی بزبان قرآن، بزبان فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سروری زیبا وسط فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ واہ واہ، سروری زیبا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، ایک وہی معبود ہے باقی بتان آزری۔ باقی بتان آزری، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وحدہ لا شریک ہونا یہ اس کا تعارف بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے، بہت خوبصورت بات، بنیادی حق ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے لاجیکلی آپ اس کو دیکھیں، جب رازق ایک ہے، خالق ایک ہے، وہ آپ کو رزق دے رہا ہے، وہ آپ کو تخلیق کر رہا ہے، اور وہ آپ کو جو چاہیے سب کچھ دے رہا ہے، تو پھر اس کا بنیادی حق ہے یہ کہ آپ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ بہت خوبصورت بات، اللہ اکبر۔ جب اس نے عطا میں اپنے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کیا ہے
ہائے ہائے، دینے والا بھی تو وہی ہے صرف، تو وہ عبادت بھی دے صرف رہا ہے، اسی کی تنہا کی دے رہا ہے، یکا و تنہا دے رہا ہے، اور اپنی شان یکتائی سے آپ کو عطا کر رہا ہے، اور اپنے تمام جلوے شان یکتائی سے دکھا رہا ہے، تو پھر آپ کی طرف سے بھی جو رسپانس ہے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ درست۔ یہ سورہ اخلاص کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ ہے سورہ اخلاص کہنے کی؟ اخلاص کا مطلب ہے توحید، ہاں، اور توحید کا مطلب ہے پیورٹی، درست۔ جسے قرآن کہتے ہیں الا للہ الدین الخالص، اللہ کو دین نہیں چاہیے، دین خالص چاہیے، اللہ اکبر، صرف توحید نہیں چاہیے، توحید خالص چاہیے۔ عبادت اور بندگی کے جتنے بھی پیرائے ہیں وہ اگر شرک کی آمیزش کے ساتھ ہیں تو ان پہ عبادت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ تو آپ کو یہ جو ہمیں پوچھا گیا تھا نا، آپ اپنے رب کا تعارف کروائیے، یہ پوچھا گیا تھا، کل اس لیے لگا ہے اللہ اکبر، کہ اے حبیب آپ کہیے ان کو اللہ احد نہیں کہا، ہو اللہ احد کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی اللہ ایک ہے، کیونکہ کہلوایا اس ہستی سے ہے جس نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی نقطہ سمجھنے کا ہے جس کی کہ گواہی کسی کائنات ایسے میں سے سب سے نہیں زیادہ کہلوایا ویلڈ ہے، جس خود نے دیکھا دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ جو ہو کی ضمیر لگائی ہے اضافی، شاندار، وہ اللہ اس لیے ہے محبوب آپ کہیے کہ وہ وہ اللہ اللہ ایک وہ ہے، جس کو دیکھا گیا ہے۔ بلکہ وہی اللہ کہیے، وہی اللہ جو صرف آپ نے دیکھا ہے اللہ اکبر، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ یکا و تنہا ہے، اور وہ واحد بھی ہے، اور وہ احد بھی ہے، شان احدیت بھی رکھتا ہے، شان واحدیت بھی رکھتا ہے، تو اس کی گواہی دینے والا بھی ایک ایسا ہونا چاہیے سبحان اللہ، جس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک شریک دیکھنے نہ، میں نہیں تھا، ہاں، گواہی میں، شہادت میں اور کوئی دیدار دوسرا میں شریک بھی نہیں ہے، دوسرا کوئی شریک نہیں تھا۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، بڑے پیرائے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کی پسندیدہ ترین چیز بھی مخلوق میں بھی وہ یکتائی ہے، وحدانیت ہے۔ سبحان اللہ، اس کو اگر حسن کہیں نظر آتا ہے تو وہ یکتائی میں نظر آتا ہے، وحدانیت میں نظر آتا ہے۔ مخلوق کا رجحان ہمیشہ طبی طور پہ کثرت کی طرف ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، لیکن خالق کا میلان ہمیشہ وحدت کی یکتائی اور طرف اور وحدانیت یکتائی کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت خوبصورت سلسلہ مفتی صاحب آپ سے آگے بڑھا ہے، اور بالخصوص جو یہ بات فرمائی گئی کہ محبوب آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے۔ مفتی صاحب اب ایک اور بات ہمیں اگلے زینے میں، اگلے مرحلے میں سمجھنی ہے۔ عام طور پر شاید جو کم فہم لوگ ہیں وہ یہ سمجھے ہیں، یا طالب علم مزاج کے لوگ، کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید کی دعوت لے کر آئے، تو کیا صرف یہ دعوت ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک یہی دعوت تمام انبیاء لے کر آئے؟ اس بات کی وضاحت جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، با اختلاف روایت 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ یا 1,70,000 یا 2.25 لاکھ، صحیح، یہ روایات تینوں روایات ہیں، 1.25 لاکھ، 1,70,000، کہ ہر ایک کی دعوت اور ہر ایک کی تبلیغ اور ہر ایک کی سٹرگل، جد و جہد کا مرکزی نقطہ ہی توحید تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک منوانا اور مخلوق کو خالق سے ملانا اور اس کے سامنے جھکانا اور اس کی عظمتوں سے روشناس کروانا۔ لیکن اس میں کوالٹی یہی ہے، جس بات کی طرف حضرت لے گئے ٹرانسمیشن کو بھی، کہ بات یہی ہے کہ ہر ایک نے توحید کی دعوت دی ہے، ہر ایک نے اللہ کی طرف بلایا ہے۔ اب ان بلانے والوں میں ایسے بھی تھے جو 950 سال تک بلاتے رہے، اللہ اکبر، لیکن چند ایک کے سوا کوئی نہ آیا، اور ادھر میرے محبوب تھے جو دیکھ کے چکے آئے تھے، تو ظاہر ہے شنیدہ کہ مانے دے دیدہ، جب کوئی دیکھ کے انویٹیشن دیتا ہے اللہ اکبر، اس نے تو پھر اس کے انویٹیشن میں ظاہر بات ہے تاثیر ہوتی ہے۔ درست، تو اب جب میرے محبوب نے بلایا ہے تو صحابہ مچلنے لگے تھے، حضور کے جو سامعین تھے، آقا کی مجلس میں بیٹھنے والے بے قرار ہوتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا بی و امی، وہ رب جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ رہتا کہاں ہے؟ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، ہم ملنا چاہتے ہیں، بس ہمیں ملا دیجئے۔ اس انداز میں، اس پیرائے میں، کیا اس تڑپ ہے، خوبصورتی اللہ کے ساتھ اور اس جو ہے نا وہ لذت کے ساتھ میرے آقا نے دعوت دی، تو پھر اس وقت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی
کہ محبوب انہیں کہہ دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آئے نا میرا پتہ پوچھنے کے لیے تو فَإِنِّي قریب، انہیں کہنا میں قریب ہی ہوں، تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اشارہ میں نے اسی انداز کا کیا ہے جس انداز کا حضرت نے هو اللہ میں کیا ہے، وہی اللہ۔ تو فَإِنِّي قریب، میں قریب، با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اس کا بنیادی نقطہ توحید ہی ہے۔ تمام ادیان میں، تمام کتب سماویہ میں فوکس جس پر رہا وہ اللہ کی توحید پہ رہا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا بونی الاسلام والا خمسن، اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے، اور اس کے اندر پہلی اللہ کے ایک ہونے کی شہادت اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی شہادت۔ زندہ باد مفتی صاحب۔ ناظرین پہلے سیگمنٹ میں توحید ہمارا موضوع سخن رہی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر گفتگو کا آغاز ہو چکا۔ اللہ رب العزت کی شان یکتائی بڑی خوبصورتی سے مفتی صاحب قبلہ نے اور علامہ صاحب نے گفتگو کا سلسلہ پہلے سیگمنٹ میں آگے بڑھایا۔ انہی کیفیات کو جمع کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ میں، اپنی بندگی کا اظہار ایک دفعہ پھر ہم پیش کرتے ہیں، اور ہماری نمائندگی کریں گے جناب قاری شاہد محمود قادری۔ جی قاری صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع یہ چل رہا ہے، تو اسی حوالے سے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ، ارشاد ہو۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، اللہ 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 میرا جینا میرا مرنا، میرا جینا میرا مرنا، میرے رب تیرے لیے، اللہ 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 سورت ترجمہ قرآن کی آیت کا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا، سبحان میرا جینا میرا مرنا، میرا جینا میرا مرنا، میرے رب تیرے لیے، اللہ 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 دائرہ تیری رضا پر کار میری زندگی، دائرہ تیری رضا پر کار میری زندگی، دائرہ تیری رضا پر کار میری زندگی، ہر تمنا ہر ارادہ، ہر تمنا ہر ارادہ، ہر طلب تیرے لیے، اللہ 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 اللہ
अल्लाह अल्लाह मेरी बाकी उम्र के दिन कीमती है किस कदर मेरी बाकी उम्र के दिन कीमती है किस कदर मेरा हर लम्हा बसर होता है अब तेरे लिए अल्लाह 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 रोशनी हो या अंधेरा तुझसे मैं गाफिल नहीं रोशनी हो या अंधेरा तुझसे मैं गाफिल नहीं रोशनी हो या अंधेरा तुझसे मैं गाफिल नहीं मेरा दिन तेरे लिए है मेरी शब तेरे लिए अल्लाह 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 मेरा जीना मेरा मरना मेरे रब तेरे लिए सुभान अल्लाह कारी साहब, इस पाकीज़ा जिक्र के सदके आप पर दायमी सलामती हो और जनाब मुज़फ़्फ़र वारसी की रूह को अल्लाह हमेशा आसूदा रखे। मुकर्रम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान यकताई और कारी साहब ने क्या खूबसूरत बढ़ावा दिया है हमारी कैफियत को इस कलाम को पेश करने के बाद, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अल्लामा साहब किबला, तौहीद का जिक्र हमने पिछले सेगमेंट में किया, अब एक जीना एक दर्जा और आगे बढ़कर अल्लाह सब कुछ मुआफ़ करता है लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करता। क्या इसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे उसकी शान यकताई और तौहीद पर ज़र्ब पड़ती है? बिल्कुल, बिलाशुबा 100% सही। हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, समझ में नुक्ता-ए तौहीद आ तो सकता है। आहा, समझ में नुक्ता-ए तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। हाय 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 हाय, फिर इरशाद हो। अल्लाह समझ में नुक्ता-ए तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अब मसला क्या है, तौहीद की जिद शिर्क है। दुरुस्त। और मुफ्ती साहब जानते हैं, अहले इल्म जानते हैं कि हमारे यहाँ दीन में ये उसूल है, अल अशियाउ यतमय्यज़ु बिअज़दादी, चीजें अपनी जिद्दों से पहचानी जाती हैं। यानी आप तौहीद तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपको शिर्क की मारिफत नहीं है। अल्लाह। तो तौहीद जितनी जरूरी है उतना ही शिर्क से बचना भी जरूरी है, और जाहिर आप जानेंगे नहीं तो फिर तौहीद खुलेगी आप पर। तो ये जानने पे जोर इसीलिए है, तौहीद है, हालांकि तौहीद असल में जानना नहीं है, तौहीद असल में मानना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौहीद की हकीकत मानना है। लेकिन जैसे नमाज के लिए वुजू जरूरी है, बेवुजू आप खड़े रहिए सारा दिन सारी रात, अल्लाह, और आप वही करते रहिए जो नमाजी करता है, लेकिन आउटपुट कोई नहीं हो, कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही कुरान पाक में देखिए तो फरमाए, फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। अल्लाह। और हदीस पाक में अर्रियाउ शिरकुल असगर। अल्लाह। कुरान ने कहा, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, मुआफ़ वो इसलिए नहीं है कि वो खुद माबूद के साथ जुल्म है। अल्लाह अकबर। और जुल्म भी छोटा नहीं है, जुल्म अजीम है। यानी सबसे बड़ा जुल्म इस कायनात में अगर कोई इंसान करता है तो वो ये है कि वो ज़ात बारी ताला की ज़ात में या सिफात में या उसके कमालात में किसी गैर को शरीक कर दे। अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह है कि उसने किसी को उस जैसा समझ लिया, किसी को उसके बराबर समझ लिया, किसी से वो तवक्को वाबस्ता कर लिया है जो सिर्फ उसी की ज़ात से वाबस्ता करनी थी। इसलिए शिर्क का कोई पहलू, कोई पैराया जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में काबिल कबूल नहीं, और बड़ी शिद्दत से कुरान पाक में उसकी नफ़ी फरमाई गई। जितनी
शिद्दत के साथ तौहीद का बयान है ना, उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ शिर्क का रद्द किया गया है। अल्लाह, और इतनी शिद्दत है उसमें, उन आयात को और उन हदीस कुदसिया को जब बंदा पढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसी तसलसल में फरमाया गया वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे ही, इन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर का हक था। अल्लाह अकबर, अल्लाह उसके मुकाबले में क्या क्या कुछ घड़ा है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके तहम्मुल पे भी कुर्बान जाएं माशाअल्लाह, कि माशाअल्लाह। मखलूक इतना शदीद जुल्म अजीम करती हाय, रही, हाय, हाय। लेकिन फिर भी उसकी रहमत उसके गजब पे गालिब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या खूबसूरत सराहत फरमाई मुफ्ती साहब अल्लामा साहब ने। माबूदा ने बातिल की बात की है। अब अगर हम कलाम मजीद फुरकान हमीद को देखते हैं तो अल्लाह खुद जितने भी बातिल माबूद हैं उनकी तरदीद करता है, उनका रद्द करता है। अल्लाह ताला ने माबूदान बातिल की तरदीद किस किस तरह फरमाई है, उसके कुछ किनारे, आप कुछ इससे पैराए। अंदाजा लगा लें कि तौहीद की अहमियत कितनी है और शिर्क से बचना कितना ज़रूरी है कि जहाँ अल्लाह ने अपनी तौहीद का जा बजा बयान फरमाया, जहाँ शिर्क की जुल्मत का और बयान और उसकी संगीनी का बयान फरमाया, वहीं माबूदा ने बातला की नफ़ी कुरान पाक की दर्जनों आयात में, बल्कि 20 आयात में और बड़े लॉजिकल अंदाज में की है। यानी अल्लाह तबारक व तआला सवाल करता है कि कुल मन खलक समावात वल अर्द, अल्लाह अकबर, ये बताइए कि कौन है जिसने जमीन व आसमान को पैदा किया है। कुलिल्लाह, अल्लाह है। तो फिर जो जमीन व आसमान का खल्क करने वाला है वही तो माबूद हकीकी और माबूद बरहक है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो मुकालमे हैं बचपन से लेकर नमरूद के दरबार तक, आप अगर उनको कुरान पाक में पढ़ें तो वहाँ भी अल्लाह तबारक व ताला ने माबूदान बातला की नफ़ी इंसानी जहन के सतह पर आके की है कि जो आसानी से समझ आ जाती है। जब बुत कदा में गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम बुतों को पाश पाश कर दिया और बड़े बुत के कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया, तो वो सारे वापस पलटे हैं। तो एक दूसरे को कहने लगे कि ये किसने किया है, तो कहा कि इससे पूछ लो, इसी ने किया होगा जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा पड़ा हुआ है। तो वो अब शर्मिंदा होने लगे, सर झुका के बैठ गए और कहने लगे कि ये कैसे कर सकता है। तो फरमाया जब ये कुछ नहीं कर सकता तो अब अपने ऊपर बैठने वाली मक्खी को नहीं उड़ा सकता तो फिर तुम इसे माबूद क्यों मानते हो। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी माँ की गोद में थे तो पैगंबर की जबान से अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह माबूदा ने बातला की नफी करवाई है कि जब चांद सितारे निकलते हैं तो उस वक्त कहा कि यह है मेरा रब। फलम्मा अफला काला ला उहिब्बुल आफिलीन, फिर जब वो गुरूब डूब जाते हैं तो कहा जो डूब जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता, वो मेरा माबूद नहीं हो सकता, मेरा माबूद वही है जो हय्यो कय्यूम है। फिर इसी तरह चांद, फिर इसी तरह सूरज। और नमरूद के दरबार में जब उसको ये गलत फहमी हो गई थी और ये बातिल गुमान हो गया था कि शायद मैं माबूद हूँ और मुझे जो सजदा नहीं करेगा, जो सजदा नहीं करता था उसको जिंदा में डाल दिया जाता था। तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे तो कहा कि मुझे सजदा क्यों नहीं किया। कहा ये मेरा सर अगर झुकता है तो मेरे खालिक के हकीकी के सामने झुकता है। कहा वो कौन है। कहा मेरा रब वो है जो मौत व हयात का मालिक है, जो मौत व हयात का मालिक है। तो उसने कहा कि ये काम तो मैं भी करता हूँ। उसने 2 कैदी बुलाए थे, एक वो जिसको सजा हो चुकी थी, एक वो जिसकी रिहाई का ऑर्डर हो चुका था। उसने उसको एक्सचेंज कर दिया। तो कहा ये देखो मैंने किया। फरमाया ये नाबलद है, इस अहमक को ये भी नहीं पता कि जो मौत दे या हयात दे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो मौत और हयात का खालिक है। आपने पैराया बदला और पैराया बदल के फरमाया कि फिर मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से तुलू करता है। अगर तुझे रुबूबियत का दावा है तो सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखा। फबुहितल्लज़ी काफर, कुरान कहता है वहां काफिर और कुफर मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया, सरेंडर कर गया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी तौहीद का इतना वाज़े बयान फरमाया है कि किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। वो जो हजरत ने शेर पढ़ा है कि नुक्ता तौहीद समझ में आ सकता है बशर्ते कोई समझना चाहे। और मेरे नबी ने इसलिए फरमाया है कि जो तौहीद का पक्का पुजारी होगा, पक्का मुवाहिद होगा, मेरी शफात उसे ही मिलेगी। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया मेरी शफात उसे मिलेगी जो तौहीद के अंदर
امیزش نہیں کرے گا. جو کسی قسم کی امیزش کرے گا توحید میں وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا. اللہ اکبر. مکرم ناظرین، علامہ کے اسی پیغام کے ساتھ ہم وقفے کی طرف بڑھتے ہیں کہ توحید ہمارے دل میں سما سکتی ہے، سمجھ آ سکتی ہے جب یہ بت خانہ پاک ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ توحید کا شعور، فہم اور ادراک اللہ ہمیں عطا کر دے گا. رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے آپ لائیو ملاحظہ کر رہے ہیں. ایئر وائی کیو ٹی وی پر اللہ رب العزت کی شان یکتائی کا اظہار ہے. آج کی نشست میں بڑھتے ہیں جناب قاری شاہد محمود صاحب کی جانب. قاری صاحب کون سا کلام پیش کیجیے گا؟ یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا بڑا سبحان خوبصورت اللہ. کلام. بسم اللہ بسم اللہ. اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ جو بندے کو خدا دیتا ہے، اس قدر کون جب اترتی ہے میری عظمت اس کی، جب اترتی ہے میری روح میں عظمت اس کی، تو مجھ کو مسجود ملائک کا بنا دیتا ہے، جب اترتی میری روح میں عظمت اس کی، مجھ کو مسجود ملائک کا بنا دیتا ہے، اس کا بندہ اس کے ارشاد سے مجھ پر میرے اسرار کھلے، اس کے ارشاد سے مجھ پر میرے اسرار کھلے، کہ وہ ہر لفظ میں آئینہ دکھا دیتا ہے، کہ وہ ہر لفظ وہی نمٹے گا میری فکر کے سناٹوں سے، بت قدوں کو جو اذانوں سے بسا دیتا ہے، بت قدوں کو. اور اس کا آخری شعر ضروری ہے اس لیے میں پیش کرنا. کسر و ایوان
گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے اس کا بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب آپ کے حسن انتخاب کے صدقے جناب اتنا لطف آیا ہے اور پورے ماحول کو جس طرح آپ نے سم اپ کیا پرویا ہے ان اشعار کے اندر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور علامہ صاحب یہ بات بالکل بغیر مبالغے کی کہی جا سکتی ہے کہ نعت خوان حضرات کے لیے، منقبت خانوں کے لیے، حمد خانوں کے لیے حسن انتخاب جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور یہ اگر ہم اسے فن سمجھیں تو یہ فن کی ایک معراج ہے جس کو اللہ یہ عطا کرے موقع کے مطابق. ہو تو پھر حسنات اللہ اکبر کیا کہنا ہے. کسر و ایوان سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے. اللہ لہجہ لہجہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور آپ کے درجے اور بلند کرے جناب احمد ندیم قاسمی علیہ رحمہ کے. آئیے گفتگو سے رابطہ جوڑتے ہیں. اللہ کی شان یکتائی. قبلہ سوال بڑا اہم اور خوبصورت کہ اللہ رب العزت یکتا ہے، ایک ہے، لیکن جب اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے تو جوڑا جوڑا بناتا ہے. تو کیا یہ بھی اس کی شان یکتائی کا ایک مظہر گنا جائے گا؟ جی بلا شبہ. دیکھیں ہم نے پہلے کہا کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. تو جو واحد ہے اس کی ضد ہے جوڑا. تو آپ یوں بھی دیکھتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے. ایک شعر کا جوڑا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب. بسم اللہ. وہ شعروں کا جوڑا اچھا ہے اور وہ آپ کے ہوتے ہوئے ہی پیش کر سکتا ہوں اس لیے کہ وہ پند نامے کا پہلا شعر ہے. اور نظر کر رہا ہوں میں جناب احمد ندیم قاسمی کی روح کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ نے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے حمد کی بات کی ہے تو کہتے ہیں حمد بے حد مر خدائے پاک را. سبحان اللہ سبحان اللہ. آن کے ایما داد مشت خاک را. اس ذات پاک کو بے انتہا حمد ہے جس نے ایک خاک کی مٹھی کو ایمان کی دولت سے نوازا. اللہ اکبر. علامہ اقبال نے اسی شعر کو یوں لکھا. وہ کہتے ہیں حمد بے حد مر رسول پاک را. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. حمد بے حد مر رسول پاک را آن کے ایما داد مشت خاک را. اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. خدا دیتا. حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خوب لنک کیا آپ نے. مفتی صاحب لنک ہو گیا جب یہ کلام پڑھا انہوں نے تو مجھے یہ دونوں شعر تازہ ہوئے. اللہ اکبر. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت؟ یہ پوچھا جا رہا ہے تاجدار صداقت سے اور یہ انہی سے پوچھا جا اللہ سکتا اکبر. تھا. سوال والے کا بھی میں بڑا حیران ہوں. اللہ. اور علامہ نے اس کو نقل کیا. ارشاد ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جواب دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ معنی حرفم کنی تحقیق اگر بن گری ان گفتہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. اللہ اکبر. یہ بھی توحید ہے. اللہ. اور یہاں سے حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من خدائے عز و جل رب رائے آن دوست دارم کہ رب محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان اللہ. یہ جو کل کی لذت ہے نا کل ہو اللہ کی لذت وہ ان راستوں پہ نکوش پہ چلے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہو. کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیری سنی کتنی ہے تیرے رب کو تیری گفتگو پسند. سبحان اللہ. تو یہ جو جوڑے بنائے ہیں وہ اس لیے جوڑے بنائے خالق کائنات نے. اور کمال یہ ہے پھر میں ایک اور لنک قرآن سے مل رہا ہے کہ یہ جوڑے بھی ایک نفس واحدہ سے بنائے. اللہ اکبر. یہ بہت اچھا ہے مفتی صاحب. بنایا جوڑا بنائے بنایا واحد سے. ہاں بنایا جوڑا. خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا ماشاءاللہ زوجہا. ماشاءاللہ. پھر ان سے جوڑے بنائے ہیں. ابتدا جوڑوں کے بھی واحد سے کی. اللہ اکبر.
सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब मैं चाहता हूँ आप भी इसी में कुछ इजाफा कीजिए। बड़ा लतीफ़ और ख़ूबसूरत ये माहौल है इस वक्त कि जोड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं, खुद यकता है, जोड़े बनाकर भी अपने शान यकताई का इजहार किया है। देखिए ना, जिस तरह अभी हजरत बयान कर रहे थे कि आगाज तो है ही वाहिद से, हाँ हाँ हाँ, आगाज ही वाहिद से है और इख्तिताम भी वाहिद पर है, हाय हाय। ठीक है ना जी। मुफ्ती और साहब एक बात मैं और अर्ज करूं आप ही के वसीले से, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वाहिद है ना जी जी जी, सुभान अल्लाह। सफदर साहब, जी, हम ऐसे ही। सब के लिए और सब बिल्कुल। देखने वालों के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। माँ की बड़ी शान है, कोई शक नहीं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन माँ बाप के वजूद से माखूज है। अल्लाह ने इसी से पैदा फरमाई। हाँ हाँ, जी, माँ बाप के वजूद से माखूज है, अल्लाह। इसको कभी नहीं भूलना। इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता कोई बंदा। अल्लाह अकबर। जी मुफ्ती साहब। उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने जो जोड़े जोड़े बनाए हैं उसमें भी उसने तौहीद का इस तरह अलम बुलंद किया है कि बाकी कायनात को जोड़े जोड़े बना के खुद अपने आप को अकेला रखा है। कुल हुवल्लाहु अहद, हाँ हाँ हाँ, बाकी जोड़े जोड़े बनाए, अपना कोई ना सानी ना दूसरा ना हमसर ना हमता वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं है। और अल्लाह तबारक व ताला को तौहीद इतनी पसंद है और शिर्क इतनी बड़ी लानत है, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारे निज़ाम में अगर एक छोटा सा एक कॉमन सेंस की बात है कि बीवी जो है वो शिर्क पसंद नहीं करती, वो शिर्क पसंद नहीं करती, कोई किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है वो शिर्क पसंद नहीं करता, तो ये छोटी छोटे जिन लोगों का इख्तियार है और किसी पर हक है या इस्तेहकाक है, अगर वो शिर्क पसंद नहीं करते तो जिसके इख्तियारात की कोई हद ही नहीं है, अल्लाह अकबर। उस कायनात का खालिक है, मालिक है, कुव्वतों और कुदरतों का मालिक हाय, है, हाय, हाय। तो वो भला शिर्क को किस तरह पसंद कर सकता है। अल्लाह तबारक व ताला ने तो पूरी कायनात कौन कह के बनाई है, लिहाजा उसका इस्तेहकाक है, इस्तेहकाक ज़ाती, जहां से बात चली थी, माशाअल्लाह, उसका इस्तेहकाक ज़ाती है कि उसको वहदहू ला शरीक माना जाए। और फिर अल्लाह, अल्लाह के बाद असमद जो कहा है वो कहा इसीलिए है कि फरमाया वो अहद है और समद है, क्योंकि आम तौर पर जो अहद हो अकेला हो, कहते हैं बेचारा तन्हाई का शिकार हो गया तो इसको किसी मोनेस की, किसी अनीस की जरूरत है, तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है मैं ऐसा अहद हूं जिसको किसी की ना हाजत ना जरूरत ना तमन्ना ना आरजू, बल्कि असमद हूं, बेनियाज हूं। अल्लाह। मुफ्ती साहब ने, सफदर साहब, इस्तेहकाक ज़ाती जो कहा ना, ये है फंडामेंटल राइट। जी दुरुस्त। अल्लाह अकबर। मैं इसी जुमले पर वक्फे के लिए बढ़ रहा हूँ रहमत सार में। आज के प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा। जी नाजरीन, आपका खैर मकदम है। रहमत साहर की ये इख्तितामी घड़ियाँ हैं दाता की नगरी लाहौर से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान यकताई, आज क्या खूबसूरत गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह हमें नसीब हुई है इस उन्वान के सदके, इसी उन्वान की विसादत से, बरकत से। सिलसिला कलाम आगे बढ़ाएंगे अल्लामा साहब की तरफ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान यकताई का एक तरफ वाहिद का जिक्र आता है, दूसरी तरफ वहीद का जिक्र आता है। हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम की जो शान वहीदी है, आला हज़रत की ज़ुबान में लें तो तुझे यक ने यक बनाया, ये मिसरा पहले भी मज़कूर हुआ। इस हवाले से क्या पैगाम दीजिएगा हमारे नाज़रीन को? सुभान अल्लाह, यही मंजूर था कुदरत को कि साया न बने। यही मंजूर था कुदरत को कि साया न बने, ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो। अल्लाह अकबर। एक मौज़िन साहब, मुफ्ती साहब अजान देने जा रहे थे तो इंडिया में लखनऊ में एक मजजूब बुजुर्ग थे, कहने लगे मौलाना एक मसला मुझे बता जाएं। कहने लगे जी नहीं आप लोगों के मसले हम नहीं बता सकते, आपकी बातें बड़ी मुश्किल होती हैं। कहने लगे सादा सी बात है कि जो मौके पे मौजूद ना हो और उसने मौका देखा भी ना हो, उसकी गवाही जायज़ है? मौलाना ने कहा नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, बिल्कुल जायज़ नहीं है, मैं अजान देने। कि मौलाना आप तो 5 वक्त खड़े होकर कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने देखा है? हाय हाय हाय, आपने देखा है? अल्लाह अकबर। वो कान पकड़े और भाग गए। कहने लगे आप, मुझे पता था हमारा ईमान ज़ाया करें। तो जब आपने देखा ही नहीं और आप मौके पर मौजूद नहीं तो आप गवाही कैसे दे सकते हैं? अल्लाह। अब ये चूंकि मजजूब की बात थी ना, तो सालिक ने इसका जवाब दिया। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बाबा मजजूब, मेरी गवाही भी अभी मुकम्मल नहीं हुई,
میری گواہی پوری سن لو پھر بات کرنا. میری پوری گواہی کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللہم صلی علی. بن دیکھے خدا کو جو خدا مان لیا ہے، بن دیکھے خدا کو جو خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. تو میں گواہی یہ نہیں پھر دیتا. ارشاد ہو علامہ میں صاحب، پھر فرمائیے. بن دیکھے خدا کو جو خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اس کا بندہ ہوں. مصرع عرض کروں اس کا بندہ کہ مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا. ہاں. امام ربانی کے قول کا ترجمہ، مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا. ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست. ہے، اور یہی ایک رستہ ہے ہمارے لیے، اور یہ اللہ قرآن نے اکبر. دکھایا ہے. بھئی سبحان اللہ. یہ خدا یکتا لا شریک نے بتایا کہ مجھے اگر ماننا ہے تو وایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننا اللہم ہے. صلی اس علی کل کا محمد. مطلب ہی یہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. زندہ باد. کیونکہ اب اگر تم ڈائریکٹ مجھے مانو گے تو میں نہیں مانوں گا، ہائے ہائے. کیونکہ مجھے ماننا ہے تو میرے محبوب کو reference مانا ہے. زندہ باد حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا خوبصورت کیفیات ہے. آج کی نشست کا شان یکتائی کا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے، اللہ کی صفت کا لنگر اور فیضان جو ہے وہ کیسے جو نشر بھی کیے. مکالمہ سنایا نا، یہ در حقیقت قرآن پاک سے ماخوذ ہے کہ روز محشر بھی یہی کیفیت ہوگی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو لایا جائے گا نبیوں پر گواہ بنا کے. نبیوں سے پوچھا جائے گا، یہ سنا جملہ کہ نبیوں پر گواہ مصطفیٰ کے غلاموں کو بنایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ پوچھے گا کہ تم نے پیغام پہنچا دیا ہے، تو وہ کہیں گے جی کہ ہم نے پہنچا دیا ہے. گواہ کون ہے؟ تو پوچھا جائے گا، گواہ لایا جائے گا حضور کے غلاموں کو. تو وہاں اعتراض ہوگا کہ جناب یہ تو تھے نہیں، بن دیکھے گواہی کیسے نہیں. آئی وٹنس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گواہ. یہ تو بعد میں آئے، نبی پہلے گزرے، انہیں کیا پتا کہ انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں، اپنا حق ادا کیا یا نہیں، منصب کے ساتھ انصاف کیا کہ نہیں. تو اس کا جواب یہ آئے گا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ نہیں تھے جو ان پر گواہ ہے، وہ تو تھا اس وقت بھی. وہ تو اس وقت بھی تھا، فرشتہ تھا نہ آدم تھا، نہ تھا ظاہر خدا پہلے. اللہ. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. اور یہ سمجھنے کا پیغام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے سے، آپ کی نعت پڑھنے سے لوگوں کی توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ توحید مطلوب نہیں ہے. یہ سمجھنے جو ہے نا کہ وہ واحد اور وحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو برہان بنایا. سمف یہاں کرتا ہوں کہ امام بوصیری نے بالکل کلیئر کر دیا، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا. دامت داتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحن فیہ وحتکمی فانصب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الى قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمہ. فرمایا اپنے آقا کے بارے میں صرف وہ بات نہ کہو جو یہود و نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہی تھی. الہ کہا تھا، ابن الالہ کہا تھا، ثالث و ثلاثہ کہا تھا. مصطفیٰ کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، خدائی میں شریک نہ کہو. اس کے علاوہ کائنات میں جو عظمت والی بات ملے وہ حضور کے قدموں میں رکھ دو، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی کمالات کی کوئی حد نہیں. اللہ اکبر کبیر. ناظرین مکرم، رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ٹرانسمیشن اب کراچی کی طرف بڑھے گی. محمد رئیس احمد سلسلہ کلام آگے بڑھائیں گے. تمام معزز مہمانوں کا، اسکالرز کا، قاری صاحب کا بہت شکریہ. کیا خوبصورت نشست آج کی ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور آج عشرہ مغفرت کا آغاز بھی ہے. 3 دعاؤں پر مجھے آمین کے لیے آپ سے گزارش کرنی ہے، اپنے ایوان سے بھی. ہمارے بھائی ساجد خٹک صاحب کے چھوٹے بھائی، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے اور ان کی صورتحال میں بہتری ہوئی ہے. آپ کی دعاؤں کے صدقے مزید دعا فرمائیے. روفی صاحب کی اہلیہ کے لیے دعا فرمائیے. دعا الحمدللہ قبول ہوتی ہے. آپ نے ایک مرتبہ میری اہلیہ کے لیے دعا کی تھی، اللہ کے فضل سے وہ روح بسے. اللہ اکبر. مزید دعا. روفی صاحب کی اہلیہ کے لیے دعا، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. ان کے داماد کے لیے، اور مفتی صاحب اور قاری صاحب قبلہ علامہ صاحب، آج ہمارے بھائی حافظ محمد ارشد صاحب کی والدہ کے وصال کو 1 سال پورا ہو گیا. 10 رمضان ان کا یوم وصال تھا، تو ان کے لیے بالخصوص دعا کیجئے. اللہ ہماری اس ماں کی قبر کو مکمل نور سے بھر دے، ہمیشہ انہیں آسودہ رکھے. آج کی نشست اور مفتی صاحب پہلے عشرے کو میں اگر سم اپ کروں، آج میرا دل ہے کہ میں ان کیفیات کو سم اپ کروں جو رحمت سحر میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں. میں ناظرین کے نظر کروں گا. رحمت سحر میں اس خدا کی ثنا، رحمت سحر میں اس خدا کی ثنا
رحمت سحر میں مصطفیٰ مصطفیٰ، رحمت سحر میں اس خدا کی ثنا، رحمت سحر میں مصطفیٰ مصطفیٰ، رحمت سحر میں ذکر آل ابا، رحمت سحر میں ذکر آل ابا، رحمت سحر اصحاب کا تذکرہ، رحمت سحر اصحاب کا تذکرہ۔ اور بیت دیکھیے مفتی صاحب، رحمت سحر رحمت بپا کر گئی، رحمت سحر رحمت بپا کر گئی، ابتدا میں ہی کل انتہا کر گئی، رحمت سحر رحمت بپا کر گئی۔ یہ جو فیضان ہے تمام نشستوں کا اس کا ذکر ہے، رحمت سحر رحمت بپا کر گئی، ابتدا میں ہی کل انتہا کر گئی، ابتدا میں ہی کل انتہا کر گئی۔ آخری کلام ٹرانسلیشن میں شامل کریں گے جناب قاری شاہد محمود قادری سے ملتجی ہوں۔ جی قاری صاحب بسم اللہ۔ اللہ کے ولی کا کلام میاں محمد بخش، کیا بات ہے، رومی کشمیر، اللہ اکبر۔ اول حمد ثنا الہی او جو مالک ہر دا، اس دا نام چچارن والا، او ہر میدان نہ ہر دا، تے کام تمام میسر ہوندے، کام تمام میسر ہوندے، انعام دا چت تریاں، اور رحم سکے ساوے کردا، تے کہروں ساڑے ہریاں، تے کنا باجو او سننے والا، ہو کنا باجو سننے والا، تے تکدا اے بن لینا، کنا باجو سننے والا، تے تکدا اے بن لینا، اے باج زبان کلام کرے دا، تے نہ اس بھائی بہنا، باج زبان کلام کرے دا، نہ اس بھائی بہنا، آپ مکانوں خالی اس تھی، آپ مکانوں خالی اس تھی، ایک کوئی مکان نہ خالی، ہر بیلے ہر چیز محمد اور رکھدا نت سنبھالی، بادشاہ تھی او پیک منگاوے، او بادشاہ تھی پیک منگاوے، تے تخت بہاوے گاہی، کچھ پرواہ نکر اس دے وچ، اے دائم بے پرواہی،
کچھ پرواہ نہیں کر اس دے بچ او دائم بے پرواہی تے ہر در تو ہر در تو درکارن ہوندا جو اس در تھی مڑیا ہر در تو درکارن ہوندا او جو اس در تھی مڑیا اسے دا اس شان بدھایا جو اس پاسے اڑیا تے لے او یار حوالے رب دے میلے نی 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے آدمی کو